اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بڑے سے بڑے مسائل اتنی آسانی سے کیسے حل کر لیتے ہیں؟ خاص طور پر مینوفیکچرنگ جیسی فیلڈ میں، جہاں ہر فیصلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دراصل ان کے پاس دو بہت خاص ذہنی اوزار ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی دو طاقتور صلاحیتوں یعنی تجزیاتی اور تنقیدی سوچ کے بارے میں بات کریں گے۔ تجزیاتی سوچ اور تنقیدی سوچ سننے میں تو یہ ایک جیسی لگتی ہیں اور اکثر لوگ ان کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، لیکن کیا ان میں واقعی کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہ فرق ہی کامیابی اور ناکامی کے بیچ کی لکیر بن سکتا ہے۔ چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر کام کیسے کرتی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس اوزار کون کون سے ہیں۔ ہماری سوچ بھی ایسے ہی دو مختلف اوزاروں کی طرح کام کرتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کے بنیادی مقصد کو سمجھتے ہیں تاکہ انہیں صحیح جگہ پر استعمال کیا جا سکے۔ تو سادہ لفظوں میں کہانی یہ ہے، تجزیاتی سوچ کا کام ہے چیزوں کو کھول کر دیکھنا، بالکل ایک مکینک کی طرح جو انجن کے پرزے الگ الگ کر کے سمجھتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ جبکہ تنقیدی سوچ کا کام ہے اس معلومات کو پرکھنا، یہ دیکھنا کہ جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کتنا قابل اعتبار ہے۔ چلیں اس کو ایک کہانی سے سمجھتے ہیں، بہت آسان ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ ہماری تجزیاتی سوچ ایک تفتیش کار ہے جسے ایک کیس حل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور ہمارا کیس کیا ہے؟ فیکٹری کی جرابوں میں سوراخ۔ سننے میں شاید چھوٹا مسئلہ لگے، لیکن یہ کسی بڑی گڑبڑ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا تفتیش کار یعنی ہماری تجزیاتی سوچ اب جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو اب یہ تفتیش کار کرتا کیا ہے؟ وہ کوئی اندازے نہیں لگاتا، بلکہ ایک منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اسے چارٹ پر لگاتا ہے اور پھر اس میں پیٹرن تلاش کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک جاسوس کی طرح ہے جو سراغوں کو جوڑ کر مجرم تک پہنچتا ہے۔ اور پھر ڈیٹا سے ایک بہت واضح جواب ملتا ہے۔ 60% خراب جرابیں سیدھی سیدھی مشین نمبر 5 سے آ رہی ہیں۔ کیس حل ہو گیا ہے نا؟ بس مشین ٹھیک کروا لیں اور مسئلہ ختم۔ لیکن کیا واقعی اتنا آسان ہے؟ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب انٹری ہوتی ہے ہمارے دوسرے کردار کی، جج۔ اور یہ جج کون ہے؟ یہ ہے ہماری تنقیدی سوچ۔ تفتیش کار نے اپنا کام کر دیا، ثبوت عدالت میں پیش کر دیا، لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے جج کو ہر ثبوت کو اچھی طرح جانچنا ہے۔ جج کا پہلا سوال ہی تفتیش کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ کیا یہ جو ڈیٹا لایا گیا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک منٹ، کیا ہم نے واقعی اتنی جرابیں چیک کی ہیں کہ پوری مشین پر الزام لگا دیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف چند درجن نمونوں کی بنیاد پر لاکھوں کی مشین کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوں؟ اور اس میں انسانی غلطی کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مشین بالکل ٹھیک ہو اور مسئلہ انسپیکٹر کے چیک کرنے کے طریقے میں ہو؟ شاید وہ تھک گیا ہو یا اس کا طریقہ ہی غلط ہو۔ اور آخر میں سب سے بڑا سوال، فرض کریں مشین واقعی خراب ہے، کیا اسے ٹھیک کرنا اصل بیماری کا علاج ہے یا ہم صرف ایک علامت کو دبا رہے ہیں؟ شاید اصل مسئلہ مشین کے ڈیزائن میں ہو۔ یہی ہے تنقیدی سوچ کا جادو۔ تو یہاں آ کر پوری تصویر واضح ہوتی ہے۔ تفتیش کار اور جج یعنی تجزیاتی اور تنقیدی سوچ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی ٹیم کے دو سب سے اہم کھلاڑی ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا بالکل ادھورا ہے۔ یہ ایک لائن اگر آج کی گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، تجزیہ جواب ڈھونڈتا ہے اور تنقیدی سوچ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جواب صحیح بھی ہے یا نہیں۔ پہلے جواب تلاش کریں، پھر اس کی سچائی کو پرکھیں۔ اچھا، یہ سب فیکٹری اور مشینوں کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کا ہماری عام زندگی سے کیا تعلق ہے؟ چلیں ایک ایسی مثال دیکھتے ہیں جو ہم سب کے زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور آتی ہے، تاکہ یہ سبق ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے۔ یہ دیکھیں، ایک طرف ہے تجزیاتی سوچ، ہمارا تفتیش کار، وہ صرف حقائق دیکھ رہا ہے، کس مضمون میں نمبر کم آئے، کتنے کم آئے۔ جبکہ دوسری طرف ہے تنقیدی سوچ یعنی جج، وہ کیوں کے پیچھے جا رہا ہے، کیا پتہ امتحان ہی بہت مشکل تھا یا بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دونوں سوچیں مل کر ہی کام کرتی ہیں۔ ایک اچھا تفتیش کار بہترین ثبوت لاتا ہے اور ایک اچھا جج اس ثبوت کی بنیاد پر بہترین فیصلہ سناتا ہے۔ اصل مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں یہ دونوں کردار نبھانے پڑتے ہیں۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اگلی بار کوئی مشکل سامنے آئے گی تو خود سے کیا پوچھنا ہے؟ کیا ابھی ایک تفتیش کار بن کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا وقت ہے، یا ایک جج بن کر اس ڈیٹا پر سوال اٹھانے کا؟ صحیح وقت پر صحیح کردار کا انتخاب ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔